سب سے پہلے شرمیلا میں آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں. ایک تو ہم یہ سن رہے ہیں کہ کابینہ کے اندر بھی رد و بدل ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اختلافات کیا ہے؟ کیا کہیں کوئی یہ شرط بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بن جائے؟ بہت شکریہ اسما. دیکھیے کابینہ کے رد و بدل کا تو عابد شیر علی بہتر بتائیں گے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کی اپنا انٹرنل ڈائنامکس ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں, جو ہم خبریں سن رہے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ وزراء کام نہیں کر رہے, ان کو تبدیل ہونا چاہیے, کوئی نئی چہرے لانے چاہیے, دیٹس بسائڈز دا پوائنٹ. لیکن جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, ہمارے ایشوز رہتے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ. بجٹ کے حوالے سے بھی تھے, بجٹ میں نمبرز کے حوالے سے بھی تھے یا ابھی بھی ہیں؟ ابھی بھی کچھ ایشوز ہیں جو چل رہے ہیں, لیکن اتنے نہیں ہیں کہ ان کے اوپر کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے. پہلے ہم سے بجٹ کے فگرز جو ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ میں شیئر نہیں کیے گئے تھے. ہم چاہ رہے تھے کہ جو کہ ہمارا ایک تحریری معاہدہ بھی ہے کہ بجٹ کے نمبرز اور بجٹ میں جو آپ تجاویز رکھیں گے وہ پیپلز پارٹی کی ٹیم سے شیئر کریں گے بجٹ بنانے سے پہلے. بہرحال ان کی نیگوسیشنز آئی ایم ایف کے ساتھ اس میں ڈیلے آیا. وہ جب پوری ہوئی پھر پیپلز پارٹی سے بات چیت شروع ہوئی اور پھر بجٹ 12 تاریخ کو آیا. اب بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت شوڈ کم ویری اوپن آن دس. اور بالخصوص جو نمبرز جو شیئر کیے گئے ہیں, جو صوبوں سے لیے جا رہے ہیں, اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد کہ صوبے جو ہیں وہ اپنے فسکل سپیس میں سے وفاق کو سپورٹ کر رہے ہیں. مگر یہ مسئلہ تو حل ہو گیا, پیپلز پارٹی نے ایگری کیا اس کے اوپر, وفاق کو پیسے دیے ہیں. وہ بالکل حل ہو گیا اس نمبرز تک, لیکن ابھی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ جو سپیس لی جا رہی ہے ہم سے, وہ سپیس استعمال کی جا رہی ہے, کیونکہ ہم نے تو ان دا لارج انٹرسٹ آف دا کنٹری ہم نے اسے ڈیفینس پرپسز کے لیے دیا تھا. بیکاز اس وقت جو مجموعی حالات ہیں, صرف دفاعی بجٹ جو انکریز ہوا ہے, وی وانٹ ٹو گیو اے سپورٹ ان دیٹ. کہ ظاہری بات ہے کہ ریجنل کانفلکٹس میں اگر آپ دیکھیں, یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم دفاعی بجٹ کو انکریز کریں. اور آپ نے دفاعی بجٹ کے لیے دیا, لیکن آپ یہ سمجھ رہی ہیں یا پیپلز پارٹی کو یہ خدشہ ہے کہ 28ویں ترمیم کے اندر لائی جائے گی اور اس کے بعد ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ ایگزیکٹلی جو پیسے آپ ہم سے لے رہے ہیں وہ کہاں پر استعمال ہو رہے ہیں. تو وہ تو دفاعی بجٹ پہ استعمال ہو رہے ہیں. گورنمنٹ ہیز ٹو کم کلین اینڈ ٹیل اس نا. ہمیں تو یہ خدشہ ہے کہ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, شاید یہاں وہاں کہیں اور استعمال کر لیں. دفاعی بجٹ میں کوئی اور ریلیف دینے میں استعمال کر لیں. دفاعی بجٹ میں کوئی ہیرا پھیری ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ وہ تو ڈیفینیٹلی فنڈ ہوگا, لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں, ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ریلیف آپ ابھی کچھ جگہوں پہ انہوں نے دیے ہیں وہ کیسے فنڈ ہو رہا ہے, وہ کہاں سے فزیکل سپیس آپ کے پاس آئی ہے کہ آپ کچھ تنخواہ دار طبقوں کو آپ نے ریلیف دی ہے, آپ کریڈٹ کارڈ کے اوپر سے آپ نے ٹیکس ہٹا دیا ہے, بزنس کلاس اور فرسٹ کلاس ٹریول پہ آپ نے ٹیکس ہٹا دیا ہے, تو وہ جو ریونیو کا شارٹ فال آئے گا وہ کہاں سے آپ کیپ کریں گے. تو یہ پیپلز پارٹی کو لیٹ یاد آیا آپ کے خیال میں؟ لیٹ نہیں یاد آیا, یہ باتیں ہم سے ہوتی رہتی ہیں اور ہم مزید پوچھتے رہتے ہیں. وی آر اسمارٹ پیپل اسما, ہم ان کی باتوں سے بہت ساری چیزیں نکال الیکشن کے بعد جو ہے وہ تحفظات بھی سامنے آ گئے. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, گلگت بلتستان کے الیکشن کیمپین کے دوران چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سب کو وارن کیا تھا اور سب کو یہ بات باور کرائی تھی کہ فارم 45 بچا لینا, چوری نہ ہو جائے, فارم 47 میں لے آؤں گا. اس پہ اب عابد شیر علی صاحب, اب آپ نے دیکھا آپ کے اتحادی ہیں, ان کے بغیر آپ کا بجٹ بھی منظور نہیں ہو سکتا, اور ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کنسرنز ان کے ہیں جو آپ نے سنے ہیں. تو کیا آپ کہیں گے, حکومت تیار ہے کہ ان کو ناراض کرے؟ نہیں دیکھیں جی, ظاہر ہے ہمارا ایک اتحاد ہے اور ہمارے پولیٹیکل موٹیوز, ہمارے مینیفیسٹو ڈیفرنٹ ہیں, اور ہماری شرمیلا بی بی سے بڑی مرتبہ تکرار بھی ہوتی رہی ہے ماضی میں. اگر آپ پروگرام دیکھیں شدید قسم کے اختلافات رہے ہیں, ویلکم بیک ٹو ٹی وی شو, تو بھی اچھا ماحول ہے. تو یہ سیاست کا حسن ہے, اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈائیلاگ ہوتے رہتے ہیں, اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. اگر کوئی پولیٹیکل کنسرنز تھے ان کے تو وہ ایڈریس کیے سینیٹر اسحاق ڈار صاحب نے پہلے, اور اس کے بعد پوری ٹیم بلاول بھٹو صاحب اور آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ, وہ وزیر اعظم صاحب سے پھر ان کی ملاقات ہوئی اور بھی ایشوز کو ڈسکس کیا گیا.
تو ظاہر ہے ان کے کنسرنز تھے, ان کو وزیر اعظم صاحب نے ایڈریس کیا, اور وہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے اور بہتر ماحول میں معاملات کو آگے لے کر جایا جائے, کیونکہ سنگل کوئی اتنی میجورٹی نہیں ہے کہ آپ رول کر لیں یا آپ اپنی, تو یہ اچھی بات ہے. یہ نواز شریف صاحب نے بھی یہ روایت ڈالی تھی, اگر یہ آپ کو یاد ہو جب وہ وزیر اعظم تھے, تو ہم تو خواہ ہیں کہ جمہوریت کے لیے وزیر اعظم صاحب نے پی ٹی آئی کو بھی ڈائیلاگ کے لیے کہا کہ جی بیٹھ کے آپ ٹیبل پہ بات کریں, تو ملکی معاملات کو ایک چارٹر آف اکانومی ہمیں سائن کرنا چاہیے. پاکستان کے لوگ ووٹ دیتے ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف آسمان وہ دیکھتے ہیں, چاہے وہ نون کو ووٹ دیتے ہیں, چاہے آپ اس کو جس مرضی فارم میں لے جائیں. کہنے کو تو میں بھی بہت باتیں کہہ سکتا ہوں, میرے تو وہ اچھی بات نہیں ہے. تو ہمارا بات ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو کوئی تحفظات ہیں تو ریفارمز لائیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بیٹھیں, الیکشنز کے جو ان کے معاملات ہیں دیکھیں. ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی 2018 میں, تو یہ چیزیں ہم نے اس وقت جب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے شہباز شریف صاحب, انہوں نے چارٹر آف اکانومی کے لیے عمران خان کو کہا, انہوں نے کہا جی کہ میں, انہوں نے ابھی بھی دعوت دی ہے جس کو آج ویلکم کیا. میں یہ آسمان سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج مسئلہ مسائل ان پارٹیز کے لیے ہے, تو وہ اپنے آپ کو یہ پولیٹیکل اور یہ سپیس اور گیپ یہ خود ہی اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں. اب پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے معاملات طے نہیں, ہمارے تو طے ہی طے ہیں. کوئی دیکھیں نوک جوک ہوتی رہے تو اچھی بات ہے, اگر نوک جوک بات ہوئی تو کہتے جی مل کے انہوں نے سارا کام کیا, تو ہم چاہتے ہیں شرمیلا بی بی ذرا بولتی رہے, اچھی لگتی ہے. نہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو وزیر اعظم نے آفر کیا ہے, دوسرا پھر گلگت بلتستان کے انتخابات, پیپلز پارٹی کے تحفظات, ہو کیا رہا ہے؟ بہت شکریہ آسمان صاحب, آپ نے موقع دیا. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ہی گلگت بلتستان کے الیکشن کے اوپر کہتے رہے کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے. پہلے پیپلز پارٹی کہتی رہی, لیکن جب شاید بجٹ والا معاملہ یا جو بھی آف دا ریکارڈ ڈیل ہوئی تو سیٹیں دی گئیں, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی الیکشن ٹھیک ہو گیا. نون لیگ بھی کہتی رہی. پی ٹی آئی کو تو اسپیس ہی نہیں دی گی نا. میں خود گیا, مجھے روک دیا گیا, سلمان اکرم راجہ میرے ساتھ تھے, جانے نہیں دیا, نشان نہیں تھا, کمپین کی اجازت نہیں تھی, رہنماؤں کو کمپین کی اجازت نہیں تھی. تو جو 8 فروری کو ہوا وہی پکچر پارٹ 2 وہاں پر ہوا. اب دوسری وہاں دھاندلی کی تو شکایات نہیں آئی ہیں. نہیں, دھاندلی کی آپ لوگوں کے لوگوں نے جمع کروائی ہے؟ بالکل جی. دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں خالد خورشید صاحب کی جو والدہ ہیں وہ واضح طور پر برتری میں تھیں اور ان کو پھر ہرا دیا گیا. اسی طرح اور حلقوں سے نشاندہی کی ہے مسٹر غور صاحب نے, اور دیگر رہنماؤں نے بات کی ہے کہ ان جگہوں کے اوپر ہمیں تحفظات ہیں, کہ ان پولنگ اسٹیشنز کے اوپر. اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ریزلٹس کیوں نہیں جاری کیے جا رہے. تو اس سے آپ واضح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے, کیونکہ دیکھیں بنیادی کمپین ہے نا. تو وہاں پہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل سکتے ہیں گلگت بلتستان؟ نہیں, دیکھیں اس نقطے پہ تو کبھی بھی نہیں. یہ تو ان کے ساتھ ملیں گے جہاں ان کو محسن نقوی کہیں گے, کیونکہ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بجٹ پاس نہیں ہونے دینا. جب وہ گئے تو یہ تو خود محسن نقوی کی مار ہے. ٹھیک ہے, تعریفیں کوئی تعریفیں نہیں کر رہے, ہم کبھی بھی ان کی تعریف نہیں کریں گے. بات سمپل ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اگر کسی جگہ پر ان سے گفتگو ہوئی, ظاہری بات ہے ان کے پاس جو اختیار ہے, ان کو جو دیا گیا اختیار, تو پھر ان سے گفتگو اگر ہوئی, لیکن ہمیں تو کوئی وہاں سے ریلیف نہیں ملا, جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہے. کل بھی ہم اڈیالہ گئے ہوتے, خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکتی. مگر آپ کی پارٹی کی لائن کیا ہے؟ کیونکہ بیرسٹر غور صاحب نے اپریشیٹ کیا ہے, انہوں نے ویلکم کیا ہے وزیر اعظم کی بات کو. پھر آپ دیکھتے جی بی کے اندر بھی ہمیں بیرسٹر غور صاحب تو وہاں کیمپین کرتے ہوئے نظر آئے تھے, وہاں پہ بھی ہمیں کوئی فارمل شکایت نہیں آئی کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے. نہیں, دیکھیں جنید اکبر کو گرفتار وہیں سے کیا گیا, شاہد خٹک کو وہاں سے صوبہ بدر کیا گیا, اور رہنماؤں کو کیا, ایم این ایز کو کیا گیا. تو ایک غور کو دیکھ کر انہوں نے تاثر دیا کہ بالکل ٹھیک الیکشن ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جو غور صاحب نے بات کی کہ ہم ویلکم کرتے ہیں, اس سے پہلے بھی جب خان صاحب نے مینڈیٹ دیا تھا تو ویلکم ہماری طرف سے کیا گیا تھا. لیکن شہباز شریف صاحب جو نظام قائم, انہوں نے کہا جی کہ ہم پوچھ کے بتائیں گے آپ کو کہ کیا ملاقات خان صاحب سے ہو سکتی ہے یا نہیں. بعد میں انہوں نے کہا جی کہ نہیں, ہمیں اجازت نہیں ملی. تو ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. ہم تو دیکھیں کوئی اگر آفر کرے گا کہ جی آئیں بیٹھتے ہیں, پی ٹی آئی کے پاس اختیار ہے کہ اس وقت اچکزئی صاحب یا گوہر صاحب کوئی فیصلہ لے لیں اور پی ٹی آئی اس کے پیچھے کھڑی جی بالکل کھڑی ہے. خان صاحب نے مینڈیٹ دی ہے اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کو, غور صاحب کو نہیں دیا. ان دونوں کو دیے ہوئے ہے کہ وہ تحریک کے حوالے سے یا مذاکرات کے حوالے سے. تو آپ نے دیکھا کہ ابھی شاہد خٹک صاحب نے جو بات کی اس کے اوپر اتنا لمبا چوڑا اعلامیہ دیا. دیکھیں جو آپ بات کر رہے تھے, آپ انٹرو میں بھی آپ بات کر رہے تھے, وہ بات اس سینیریو کے اندر ہوئی تھی کہ ہمیں, کیونکہ انہوں نے پوچھا کہ 10,000 لوگ کدھر ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا نہیں گیا, کوارڈینیشن کی کمی تھی, گیپ تھا.
تو اس کوارڈینیشن کی کمی کو ہم دور کریں گے. لیکن اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی الگ کھڑی ہوگی ہے یا پھر جو ہے تحریک تحفظ الگ کھڑا, بالکل ہم ایک پہ. لیکن بات یہ ہے کہ جو بجٹ دیا گیا ہے, بجٹ پہ کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے, اس میں عام عوام کے لیے آپ نے کیا ریلیف دیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 8500 سے زیادہ جو کمائے گا وہ غربت کی لکیر سے اوپر ہے. کیمرہ مین بیٹھے ہیں پیچھے, ان سے پوچھ لیں کہ 300 روپے اگر ایک دن میں اگر آپ کو دیے جائے تو کیا آپ پورے دن کا گزارا اپنی فیملی کے ساتھ کر لیں گے, یا صرف آپ کو ایک کعوے کا کوئٹہ سے ایک کپ کعوے کا ملے گا, یا پھر جو ہے وہ اس انکم سے زیادہ انکم ہو تو آپ کا گزارا ہوگا؟ تو آپ کو بتا دیں گے جو یہ ویژن رکھتے ہوں. پی ٹی آئی نے کوئی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس وغیرہ کی ہے؟ میں نے سیمینار دیکھا مفتاح اسماعیل صاحب کا, تو میں نے دیکھا انہوں نے سیمینار کیا, مگر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی پوسٹ بجٹ؟ تیمور جھگڑا صاحب نے کی ہے, ہمارے اور رہنماؤں نے کی ہے, 3-4 ہماری یہ سارے اعتراضات آپ نے اٹھائے؟ بالکل تمام اعتراضات اٹھائے ہیں, پوائنٹس کے ساتھ اٹھائے ہیں, لیکن پاکستانی عوام کو کیا دیا ہے یہ بجٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ امیروں کے لیے ہے, امیروں کو ریلیف دیا گیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ 40 لاکھ جس کی تنخواہ ہے یا 20 لاکھ جس کی تنخواہ ہے اس کی ریلیف ہے. عام آدمی جو کماتے ہی نہیں ہے, جس کا روزگار ختم ہے, جس کے پاس روزگار ہی نہیں ہے, اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ 50% عوام آپ کی غربت کی لکیر کے نیچے, اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ضرور جواب دیں. 5واں بجٹ تھا آپ کا, یہ بجٹ, یہ بحث تو اپنی جگہ پہ ہو ہی رہی ہے, اور اس میں شامل کر لیں ایک اور سوال بھی کہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ جس طرح سے جیلوں میں گئی ہے, جو کچھ بھی ان کے اوپر گزری, اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں, لیکن آپ لوگوں کا دل بڑا نہیں ہے ان کے لیے, ان کی فیملی کی ملاقات نہیں کروا رہے آپ. آسمہ, پہلے تو جی بی کے حوالے سے جو بات کی, ایک تو غلط فیکٹس بتاتے ہیں یہ لوگوں کو. 24 سیٹوں میں پی ٹی آئی کے ٹوٹل 12 کینڈیڈیٹس تھے. 12 سیٹوں پہ ان کے کینڈیڈیٹ نہیں, انہوں نے سمجھا تھا کہ گنڈا پور والا الیکشنز ہے, جس طرح وہ لڑا تھا وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح الیکشن چھینا انہوں نے, جو جی بی کا پیچھے الیکشن تھا. اب 12 سیٹوں میں سے 2 سیٹیں ان کی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگوں, میں بھی ادھر ہی رہا ہوں کیمپین میں, میں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی دیکھے, ان کے لوگوں کو کیمپین بھی کرتے دیکھا, کوئی کسی قسم کی ریسٹرکشنز نہیں تھی. اب یہ خود ہی جاتے تھے, میں نے ان کی لیڈرشپس کو دیکھا کہ ریسٹورنٹس میں بیٹھے ہیں, وہاں پہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. یہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے روکا تو گیا تھا نا, ان کو روکا گیا. دیکھیں, میں ان چیزوں کے حق میں نہیں, نہ میرے کسی کو پولیٹیکل کیمپین میں روکنا نہیں چاہیے, نہ ہی روکا. میں اس کا وٹنس ہوں, کوئی اکا دکا واقعہ ہو تو مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, لیکن میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو, ان کے لوگوں کو کیمپین کرتے دیکھا. اب جو اس کے بعد الیکشن کا رزلٹ آیا, ان کے لوگ 1 یا 2 جگہوں پہ گئے ہیں, نون لیگ کے تو خلاف گئے ہی نہیں ہے, جہاں پہ ان کے تحفظات تھے وہاں پہ یہ اعتراضات انہوں نے ڈالے. نمبر 3, 4-5 جگہوں پہ مسئلہ تھا, الیکشنز کمیشنر نے ادھر ریکال کیے الیکشنز, وہ دوبارہ کوئی پولنگ پہ وہ ہوگی ووٹنگ تو وہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. مسئلہ ان کا ہمیشہ یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید نہیں اچھی چیز. پورے پاکستان کے میڈیا نے اس الیکشن کو واچ کیا, کوئی کسی جگہ ایک جگہ پہ بھی کوئی ووٹ یا صندوقڑی, جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب نے پچھلے الیکشن میں چرائی, کوئی اس طرح کا ایک واقعہ سنا دیں. بیٹا بات سن لے ذرا. اور کوئی دیکھیں, میں اور بھی آپ ذرا بہتر ہے کہ اپنی ماحول میں رہیں. آپ جو بھی ہیں آپ اپنے ماحول میں اور میں آپ کا جواب لیتی ہوں. تو یہ جھوٹ کی سیاست میں مبنی بات کرنا, اور پتہ ان کو ہے کچھ نہیں ہے. 4 وزیر خزانہ خود بدلتے رہے ہیں, اسد عمر سے لے کر اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب کے بعد ترین صاحب آئے, ترین صاحب کے بعد حماد اظہر صاحب آئے, عمر ایوب صاحب رہے. نہیں, میں ویسے بات کرتا ہوں نا, یہ تو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آئے تھے. جہاں تک بجٹ کی بات ہے, اس کے ابھی یہ بجٹ پہ اسمبلی میں بحث چل رہی ہے, اچھی تجاویز سینٹ سے بھی گئی ہیں, نیشنل اسمبلی سے بھی آئیں گی, ایک کنسنسس کے ساتھ جب بجٹ پاس ہوگا. دیکھیں, اس میں ان کی طرف سے تجاویز آئی ہیں, یہ تو آسمہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ نہیں ہے, جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. جاتے ہیں تصویر کے اوپر سیاست کرتے ہیں. مگر آپ نے ان کو دعوت دی ہے کہ آپ آ جائیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں. بالکل دی, بارہا دی, مرتبہ دی. ان کے تحفظات ہیں ان کے لیڈر سے جو ملاقات نہیں ہو پا. ہم نے تو نہیں روکا, عدالتیں یہاں پہ ہیں, ان کے وکلا عدالتوں میں گئے ہیں, ان کے وکلا نے
پہلے بھی کئی ان کی فیملی کے کئی لوگ ملتے ہیں جا کے، عمران خان صاحب کی جو ہیلتھ کے بارے میں کنسرنز تھے وہ بھی تو ہم نے دیکھیں ایک عدالت کا میٹر ہے، حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کہنے جی حکومت کا کیا تعلق ہے؟ آپ عدالتوں میں جائیں، ماشاءاللہ سارے وکلا آپ کے این اے کے اندر بیٹھے ہیں، سارا آپ کا جتھا وہاں پہ وکلا کا سینٹ میں بیٹھا ہے، جائیں وہاں پہ. نہیں، جیل کے اندر جو ملاقات ہے وہ تو اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں زیادتی کر رہا ہوں تو سپریم کورٹ جائیں نا. گئے ہوئے ہیں تو سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں، سپریم کورٹ جو کہ ہم کون ہوتے ہیں؟ جیلر جانے، سپریم کورٹ جانے، اس میں حکومت کا کیا تعلق؟ اچھا، یہ جو آپ کی سٹینڈنگ کمیٹیوں میں کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے بجٹ کے اوپر کوئی شیڈو، بجٹ سے پہلے کوئی شیڈو بجٹ نہیں پیش کیا. اگر آپ سٹینڈنگ کمیٹیز میں ہی نہیں ہیں تو آپ کیسے تجاویز دیں گے، کیسے اس کو روکیں گے؟ یہ تو واک اوور ہے گورنمنٹ کے لیے. دیکھیں، جب پہلے سٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر تھے، ہم نے تجاویز دیں، اس وقت مجھے بتائیں کون سا انقلاب پاکستان کے اندر آ گیا؟ چاروں بجٹ کے اندر، سن لیجئے، چاروں بجٹ کے اندر ایک ٹائم کے اوپر مجھے بتا دیں کہ 4 پوائنٹ پلس سے جی ڈی پی گروتھ گئی ہو. جب 6.5 جو ہے وہ جی ڈی پی تھی، اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ ملک پیچھے جا رہا ہے اور ایسی ٹیم لے کر آ رہے ہیں ایکسپرٹس کی کہ جو ملک کو سنبھال لے گی. تو کیوں نہیں سنبھال پا رہی؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ 6 مہینے کے اندر ہر چیز سیٹ ہو جائے گی. 150 روپے کے اوپر پیٹرول تھا، آپ چلا رہے تھے، سائیکلوں پر چڑھے ہوئے تھے. آج 450 پر ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر $80 فی بیرل ریٹ پہنچ چکا ہے، کیونکہ جنگ ختم ہو گئی نا. لیکن پاکستان میں کیوں نہیں گر رہا؟ آئی ایم ایف کے نام کے اوپر، جنگ کے نام کے اوپر آپ لیوی کی مدد سے عوام کی جیبوں سے پیسے نکال رہے ہیں. پیٹرول جو ہے وہ ایک موٹر سائیکل والے کے لیے مہنگا ہے، لیکن جہاز کے لیے تیل سستا ہے، کیونکہ وہ امیروں کی وہ پراپرٹی ہے. تو یہ ڈفرنس نہ کریں. دوسری، میں جھوٹ نہیں بول رہا، ہم 23 حلقوں میں ہمارے امیدوار تھے 24 میں سے، اور ایک جگہ پر بھی ہماری اس سے بات ہوئی تھی کہ وہ جیت کے ہمارے ساتھ آئے گا. وہ کھل کے نام نہیں لینا چاہ رہا تھا، یعنی ہمارا ٹیگ نہیں لگانا چاہ رہا تھا. 23 جگہوں پر تھے، یعنی جو ہمارا اتحاد تھا وہ وہاں پر جو علامہ راجہ ناصر صاحب کی پارٹی ہے اس کے ساتھ تھا، اور باقی جگہ پر پی ٹی آئی کے امیدوار تھے. تو غلط بیانی نہ کریں، وہ سب کو پتہ ہے کہ کیسے وہ جو اے آئی. مگر 4 جو جیتے، جو آئی پی پی میں گئے ہیں، وہ تو آزاد تھے نا، ان کا تو تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھا نا. دیکھیں، وہ بالکل آزاد تھے، اور جہاں بات ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے گرفتار نہیں ہوا، کسی کو کمپین رکھنا نہیں ڈالا گیا تھا. تو جنید اکبر کی اے آئی کی ویڈیو تھی، ہماری اے آئی کی ویڈیو تھی. جب الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ وہاں کوئی جو ہے وہ عہدیدار نہیں ہوگا، کوئی وزیر نہیں ہوگا کمپین کے لیے، تو آپ کیسے کمپین وہاں پر کر رہے تھے؟ وہاں الیکشن کمیشن سویا ہوا تھا. اب پیپلز پارٹی کو بھی اس پہ شکوہ ہے کہ گورنمنٹ ابھی تک نہیں بن سکی، جو کہ بننی تھی. کیوں نہیں بن سکی؟ میں شرمیلا بریک کے بعد آپ سے بات کرتی ہوں. ایک چھوٹی سی بریک آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.